حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم و حکمت کی باتیں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمارے ساتھ دارالافتاء کے مفتی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے مختلف موضوعات پر علم و حکمت کی باتیں حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں بیان فرماتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اس سلسلے کو مجھے امید ہے کہ دیکھنے کے بعد بہت ساری اویئرنیس حاصل کرے گی کہ نہیں یار، زندگی تو گزار رہے ہیں، زندگی اور لوگ بھی گزار رہے ہیں، زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں، زندگی کچھ گزارنے کے انداز بھی ہوتے ہیں۔ تو چلیے آج درود پاک کی فضیلت آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ زندگی پر تھوڑا سا میں نے انٹرو دیا، اب یہ زندگی جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا ایک مختصر کچھ ہمیں مفہوم پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زندگی کے بارے میں کچھ حقائق ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، یعنی مسلمان بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، یعنی موت ایک ایسی گویا اٹل حقیقت ہے کہ جو بعض ایسے ہوتے ہیں عقل کے اندھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اسلام کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی اتنی ساری اچھائیوں کا اور حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ ہے موت آنی ہے اور اس کے بعد کے جو مر جانا ہے اور زندگی ختم ہو جانی۔ لیکن جو مسلمان ہے اسے کیسے سوچنا چاہیے؟ ایک تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ ایک زندگی ملنی ہے، اس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، اخروی احوال بھی ہیں۔ حساب کتاب کے معاملات کے اندر جو نجات پائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور وہ اس نے گناہوں سے بچ کر اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ جلد کامیاب ہونے والوں کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے، وہ اخروی احوال جدا ہیں۔ یعنی زندگی جو ہے وہ ایک تو یوں سمجھیں کہ آپ اس کا ایک اسلامی رخ ہے اور ایک اس کا غیر اسلامی رخ ہے۔ تو زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ تو بالکل واضح چیز ہے، لیکن ختم ہونے کے بعد کیا دوبارہ زندگی ملے گی اور اس میں اس پچھلی زندگی کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ تھا جو مشرکین کا تھا اور قرآن کریم کی آیات میں جگہ جگہ ان کا رد کیا گیا، جو یہ کہتے تھے کہ ہم مر کر بس مٹی میں مل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور وہ ہنستے تھے، ٹھٹھا لگاتے تھے اور ایسی باتیں مسلمانوں سے سنتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبانی آیات کریمہ سنتے تھے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس اگلی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زندگی کو بہتر گزارو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو وہ ان باتوں کو ہنسی اور کھیل بنا لیا کرتے تھے، وہ تو تھے ہی کفار، ان کے لیے دردناک عذابوں کی وعیدیں قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہی ایمان کے اعتبار سے پہلے بھی کلام ہوا تھا سلسلوں کے اندر، ایمان قوی بھی ہوتا ہے اور ضعیف بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو مسلمان ہیں بعض اوقات دنیا کی زندگی جیسی گزارنی چاہیے نا ویسی نہیں گزارتے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو خسارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
تو کامیاب زندگی کیا ہے اور ناکام زندگی کیا ہے اسلام کی روح سے، یہ حقیقت جانتے ہیں علماء کی زبانی، قرآن و حدیث کے فرامین کی صورت کے اندر، لیکن عمل کے اعتبار سے اس کے اندر کوتاہی نظر آتی۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں وہ ابتداً مد نظر رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ اب اس میں جیسے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر ذکر بھی آیا، تو وہ والعصر کی حوالے سے مفتی صاحب کچھ اگر ارشاد ہو جائے، سورہ یہ والعصر خسارے جو کی ہے، بات بھی میں نے کی، اس میں ہے والعصر، سورہ والعصر کی روشنی میں بھی اگر ہم زندگی پہ غور کریں گے جی 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 تو اگر صرف اس کو یاد کریں تو بڑی جو ہے وہ یعنی غفلت دور ہوتی، اسلامی زندگی کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سمجھ آتا ہے، اور جب بات کوئی صحیح سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر عمل کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے۔ اور غفلتوں کی وجہ سے ایک چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس کی اہمیت جان ہی نہیں رہے، تو پھر آدمی جو ہے وہ بے عملی کی طرف رہتا ہے، عمل کی طرف نہیں آ پاتا۔ تو سورہ والعصر جو ہے نا، اگر اس کے مضامین پر غور کریں، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، دوسروں کو سمجھاتے رہیں، تکرار کرتے رہیں، اپنے آپ کو سناتے رہیں، صحیح، اور اس کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیتے رہیں، تو یہ ایک صورت بھی میرے خیال میں سدھرنے کے لیے انسان کے اور دوسروں کو سدھارنے کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے۔ صحابہ کرام کا عمل بھی ہے عبداللہ بھائی، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے بارے میں طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دو صحابی ملتے تو ایک صحابی دوسرے کو سورہ والعصر کی جو ہے وہ تلاوت کر کے سناتا تھا، اور اس سے مقصود کیا ہوتا تھا، یہی کہ اس کی روح سے اپنے اعمال کردار کا جائزہ لو، اس میں نصیحت پورا کرتے تھے، تذکرہ ہے نا کامیاب زندگی کا اور جی۔ ناکام زندگی کا۔ تو صحابہ کرام کا بھی عمل تھا اور اس صورت کی اہمیت سے واقف تھے، اور ابھی بات بھی آپ کی زندگی کی حقیقت اور اسلامی زندگی کے اعتبار سے ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی دلچسپی کے ساتھ کم از کم قرآن کریم کی جو مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت سورہ والعصر ہے، اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، تو یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اس کے مضامین بھی یاد کر لیں، اور تھوڑا سا ذہن میں ان کو دہرائیں وقتاً فوقتاً، تو اپنی اصلاح کے جو مدنی پھول ہیں اگر اس سورہ مبارک کی روشنی میں تلاش کریں گے تو وہ پورا ایک گلدستہ ملے گا، ایک پورا گلشن ملے گا۔ اس میں تو یہ بھی ایسے بتا دیا مہکتے پھول انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ، جی ہاں، اس میں آیت مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، زمانہ۔ اب مفسرین نے لکھا ہے ایک تو زمانہ یہی زمانہ ہے، یہ اس میں مختلف قسم کے نشیب و فراد آتے ہیں، حالات رونما ہوتے ہیں، تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ عصر، نماز عصر کو بھی کہتے ہیں، تو اس میں نماز عصر کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز عصر جس وقت میں پڑھی جاتی ہے اس کو بھی عصر کہتے ہیں، دن زمانہ کا کہتے آخری وقت ہوتا ہے۔ ہیں۔ اور ایک بڑی جو محبوب اور لذیذ تفسیر ہے جس کو مد نظر رکھ کر امام اہل سنت نے ترجمہ بھی کیا، اپنا معروف ترجمہ کنز الایمان، جی، اس میں اس کا ترجمہ فرمایا زمانہ محبوب کی قسم، صلی اللہ تعالی وسلم، سبحان یعنی یہ اللہ۔ زمانہ وہ ہے جو خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتا ہے، آپ کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ، کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم، زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، اسی طرح آپ کے شہر کی قسم مکہ مکرمہ کی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ اسی طرح اس والعصر کے اندر زمانہ محبوب سبحان اللہ، مراد ہے، کیا ایک تو بات یہ ہے۔ ماشاء اس میں بھی ہم مسلمانوں کے لیے، عشاقان رسول کے لیے بڑی پیاری نکتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام اس کی بارگاہ میں کیا ہوگا، تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو قرآن کریم جا بجا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے، آپ کی تعظیم اور توقیر کے درس سے، آپ کی محبت اور اتباع کے درس سے مملو بھرا ہوا ہے۔ ایک یہ، دوسرا جس پر گفتگو کا جو ہمارا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ زندگی کامیاب کیا ہے، تو یہاں پہلے ہے ناکام لوگوں کی زندگی کا ذکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں۔ سارے اب سارے انسان خسارے میں، آگے اس کا استثناء ہو رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو
یہ لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ چار اوصاف ہیں وہ خسارے والے نہیں ہیں، باقی سب خسارے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ خسارے میں، مسلمانوں میں جو بے عمل ہیں وہ بھی ایک درجے میں خسارے میں۔ حساب کتاب تو ہونا ہے نا، گرفت ہونی ہے۔ دوسرا کہ گناہوں کی بعض اوقات سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان بھی بعض اوقات چھن جاتا ہے، خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے تو گناہوں کا بہرحال حساب کتاب تو ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور گناہ گار مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے بھی، اپنی سزا بھگتیں گے بھی، تو وہ کیا کم ایک جو ہے وہ ڈرانے والی چیز ہے۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا وصف، یہ تو انفرادی زندگی کا تھا، ایمان اور عمل صالح ذاتی اعتبار سے، اگرچہ عمل صالح جو نیک عمل ہے اس میں اپنے اعمال بھی ہیں، دوسروں کو جو واعظ و نصیحت اور تلقین کی جاتی ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، وہ بھی شامل، لیکن خصوصاً آخری دو باتوں میں دوسروں کا جو دین کا درس ہے، انہیں جو نیکی کی دعوت دینی ہے اس کا ذکر ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، گویا نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے پر صبر، نیکیاں کرنے پر صبر، اور مصائب و آلام جو بھی تکالیف زندگی میں آتی ان پر بھی صبر صبر صبر، کہ ہر وقت شکوے شکایت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ تو جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں۔ اب یہاں تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک نکتہ ہے، اس میں بزرگ نے جب یہ اس سورہ مبارکہ پر غور کر رہے تھے تو انہوں نے غور کیا، صوفیہ کی بھی اور بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ گہرائی میں غور و خوض کرتے ہیں، جو کلام جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اسی اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ قرآن کریم جو باری تعالیٰ کا کلام ہے، سارے کلاموں کا کلام ہے، کلاموں کا بادشاہ ہے، تو اس میں تو ہدایت کے جو چھپے ہوئے پھول ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دلوں کو مہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سورت کا جو مفہوم تھا میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ وہ کیسے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ برف بیچنے والا جا رہا ہے ریڑھی پہ رکھ کے برف، وہ ابھی بھی برف تو بکتی ہے ہمارے یہاں جو حالات ہیں، ریڈیو پہ بھی بکتی ہے، پاور بھی بکتی ہے، بجلی کا نظام بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی بجلی بھی جب نہیں ہوتی تو پانی پیاس اور ٹھنڈا پانی کی طلب، ابھی بھی برف ہمارے یہاں عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو برف بیچنے والا پرانے زمانے میں بھی برف اپنے انداز میں بنتا ہوگا، تو اس وقت وہ ریڑھی پر رکھ کر لے کر جا رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو یہ نعرہ لگا لگا کے دعوت دے رہا تھا کہ مجھ سے برف خرید لو گے تو ہو گیا، میرا سرمایہ مجھے نفع دے گا، ورنہ اگر نہیں خریدو گے تو یہ میرا برف رکھا نہیں رہے گا کہ کل نکال کے لے آؤں پھر ٹھیلے پر ڈال دوں، بلکہ یہ پگھل جائے گا۔ تو وہ برف بیچنے والے کی آواز اور برف پگھلنے والا جو معاملہ تھا، اس کو دیکھ کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میں نے سورہ عصر کا مفہوم سمجھ لیا، اور زندگی کی حقیقت مجھے نظر آ گئی کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور یہ اگر اچھے کاموں میں لگائیں گے، اس کو ذریعہ بنائیں گے تو جنت کے، ثواب کے، اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے، برے کاموں میں لگائیں گے تو آگے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی تو برا کام ہی ہے، زندگی ختم ہو رہی گزرتی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں ایک زندگی کے فنا ہونے کا بھی گویا ایک طرح سے بیان ہے، دوسرا یہ کہ اچھے اعمال اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ نہ گزاری جائے تو وہ خسارے والی زندگی۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بزرگ جو ہیں وہ جب قرآن پڑھا کرتے اور اس پر نگاہ رکھتے ہیں، ایک مفتی صاحب رمضان کا مہینہ اور مسجد آباد، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسجدوں میں آ جاتی ہے، پھر آپ نے دیکھا بچے سے لے کے بڑا جو ہے وہ قرآن مجید ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن غور کیجئے کہ اس قرآن کو پڑھنا سیکھنا، پھر اس قرآن کے مطابق زندگی کو مینیج کرنا، یہ مطلب نظر نہیں آتا۔ اصل میں نظر یوں نہیں آتا نا کہ اپنے ارد گرد ہم نے وہ اسباب جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے جن سے ہمارے اوپر غفلت طاری رہتی۔ پچھلے شاید کسی سلسلے میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا، حالانکہ بظاہر کتنا معمولی سا عمل ہے، پیٹ بھر کر کھانا، عام طور پر لوگ جو ہے وہ پیٹ بھر کر ہی کھاتے ہیں۔ اب مفتی صاحب رمضان کا مہینہ ہے، اب مطلب ہم سارا دن بھوکے رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کہاں کھاتے ہیں ہم تو صرف مطلب جب دسترخوان بچھا ہوتا ہے افطار کا تو سموسے پکوڑے ہوتے ہیں، صرف سموسے پکوڑے ہوتے ہیں، اس میں یہ کہ اس میں جوس کا گلاس بھی تو سارا دن پیاسے رہے۔ رمضان اور علاوہ رمضان دونوں کے اعتبار سے ہم غور کریں گے تو رمضان میں بھی کم نہیں کھاتے، پہلی بات تو یہ امیر اہل سنت بھی کئی بار ڈبل کھا لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سحری میں اس لیے کھاتے ہیں کہ جناب وہ سارا دن کچھ نہیں کھانا، اور افطار میں یہ کہ ابھی سارے جناب بلڈ پریشر لو ہو گیا، توانائی ہماری نکل گئی، اگلے 2 روزوں کے برابر توانائی پیٹ میں ڈال لیں۔
تو اتنا زیادہ کھانے کا تو یعنی رواج تو ہے بہرحال. بعض تو ایسے ہیں کہ افطار کے بعد بھی پوری رات کھاتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور پھر سحری میں بھی کھا لیتے ہیں. تو ہر وقت پیٹ بھرا رہتا ہے. ایک جسمانی امراض اپنی جگہ پر ہے. ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ نیکی کی طرف نہیں آتے. جی بالکل. بہت سارے حقائق جانتے ہیں, زندگی کی حقیقت پتہ ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ ہے, بزرگوں کی سیرت ہمارے سامنے ہے, صحابہ کرام کی سیرت سے درس ملتا ہے, وہ قرآن پر غور و خوض کرتے تھے. سورہ عصر کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح میں نے ابھی بیان کی, مختصر سی اشارہ کیا. تو یہ سب باتیں ہمیں سمجھ میں تو آتی ہیں, لیکن آپ کا سوال ہوئی نا کہ عمل نہیں کیا جاتا. تو عمل یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ ایک تو صحیح معنوں میں کریں, خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں, پابندی کے ساتھ کریں, اس پر استقامت عبادت پر, اس طرف توجہ نہیں دیتے. اور وہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت ساری غفلتوں والا جو معاملہ ہے نا, وہ اس کا دائرہ اپنا وسیع کر لیا ہے. فکریں اپنی منتشر ہیں, بہت سارے غیر ضروری خیالات ذہن میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ غیر ضروری تعلقات وسیع کیے ہوئے, تھوڑے پر قناعت نہیں ہے. جب غیر ضروری طور پر آپ ذہن سے دوسرا کام لیں گے تو جو کام لینا چاہیے تھا اچھی سوچوں کا, وہ کب آئے گا؟ اچھے افکار, خیالات, اللہ اور رسول کو یاد کرنا, موت کو اس لیے یاد کرنا تاکہ اس سے غفلت دور ہو جائے, زندگی ایک لیول میں گزرے, افراد تفریط سے بچ کر. اس طرف غور ہی نہیں کرتے. یہ زندگی کا آپ نے سب ڈیفینیشن صحیح بتائی, لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا یہ تولا جاتا ہے کہ یار اس کا فائدہ کیا, یعنی دنیا کے اندر اس چیز کا فائدہ تلاش کرتے ہیں, ہر چیز ہر بات میں فائدہ. اب یہاں زندگی اچھی گزاریں گے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, تو اس کا فائدہ آخرت میں ہے نا. یعنی موت کے وقت بندے کو کلمہ نصیب ہو جائے, اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں ایمان تو لائے ہیں نا, مسلمان ہیں, مسلمانوں سے ہماری زیادہ تر گفتگو ہو رہی ہے, اور انہی کو عمل کا درس دیا جا رہا ہے, گناہ سے بچنے کا درس دیا جا رہا ہے. تو ان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے, جی انہیں تو مزید ایک اعتبار سے تو درس کی ضرورت ہی نہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے. بالکل. دین اسلام ہم نے قبول کیا ہے اپنی نجات کے لیے, اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں اس لیے تاکہ ہمارا ایمان کبھی کامل ہو. بد مذہبی سے بھی بچیں, گمراہی سے بھی بچیں, بد عملی سے بھی بچیں, اور یہ گناہ اور غفلتیں یہ ہمیں کہیں مزید بڑے گناہوں کی طرف اور گمراہی کی طرف اور کفر کی طرف نہ لے جائیں. اس لیے کہ بے عملی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ خطرناک زندگی ہوتی ہے. اس میں وہ ضروری عقائد سے بھی ایک اعتبار سے جتنا اس کو سوچنا چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے, وہ اتنا پختہ نہیں ہوتا. عقیدے ہوتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں, لیکن چونکہ پختگی نہیں ہوتی, عقائد میں بھی کمزوری, اعمال میں بھی کمزوری, ایسوں پر شیطان بھی حملہ آور زیادہ ہوتا ہے, اور نفس کے آرام کے مطابق ہی اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ساری برائیاں ہیں, مہلکات ہیں, اس کا اثر ایسے پر زیادہ ہوتا ہے. تو مسلمان کو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ کر آخرت والی کامیاب زندگی جو باقی رہنے والی ہے, دنیا کی زندگی فانی ہے, صحیح, اس کو سمجھنا ہوگا, اور اپنی غفلت خود دور کرے گا تو ہوگی. یہ موت کو یاد رکھنا جو ہے نا, اس میں ایک مین فیکٹر نظر آتا ہے نا. موت کو یاد رکھے گا تو اس کو اس زندگی کے گزارنے کا انداز ملتا رہے گا. مفتی صاحب اس میں یہ ہے عبدالآغی کہ دیکھیں اخروی احوال تو ہمارے سامنے, عقیدہ آخرت کی صورت, اس کی پہلی منزل کا نام کیا ہے؟ قبر. بالکل. کہ قبر کے احوال احادیث مبارکہ میں بیان نہیں ہوئے کہ مرنے کے بعد ایک طرح کا حساب کتاب تو قبر سے شروع ہو جاتا ہے. پہلے 3 سوالات تو ہوتے ہیں, اعمال کا حساب تو ہونا ہے, میزان قائم ہوگا جب دوبارہ زندگی ملے گی اور قیامت اور حشر برپا ہوگا, لیکن قبر کے اندر 3 سوال تو ہونے. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا رجل, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جائے گا قبر کے اندر, اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو جو مسلمان ہوگا وہ یہی کہے گا یہ میرے نبی ہیں, میرے رسول. تو تینوں سوالات کے جوابات دے گا تو کامیاب, یعنی جب دنیا میں خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ ان جوابات سے گزر ہی جائے گا نا آگے انشاءاللہ. اب آگے اس کا ہونا ہے اعمال کا حساب. لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے اور قبر کے اندر اور پھر اس کے بعد والی زندگی, 3 زندگیاں ہو گئیں. ایک تو ہے دنیا کی زندگی, ایک ہے قیامت والے دن جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا, زندگی ملے گی, اور ایک ان 2 زندگیوں کے بیچ کا مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں برزخ. وہ بھی تو ایک اس کے اندر احساس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس میں راحت ہوتی ہے. جنت کی کھڑکیاں قبر میں کھلتی ہیں, جہنم کی کھڑکیاں بھی کھلتی ہیں, اور جو ہے وہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے. جنت کا باغ بنا دیا, جنت کا باغ ہوتا ہے, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. تو قبر والا جو مرحلہ ہے برزخ والا, وہ بھی کم اہم تو نہیں ہے, آخرت کی پہلی منزل ہے. یہ صرف بندہ سوچے نا, میری زندگی گزر رہی ہے, جو لوگ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے جو مرے ہیں اور قیامت تک وہ جو پیریڈ ہے وہی برزخ ہے نا مفتی صاحب. اس برزخ کا پیریڈ کتنا طویل ہے.
اور جس نے دنیا میں یہ زندگی اگر گناہوں بھری گزاری ہو تو اس برزخ میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس میں دیکھیں یعنی ہر چیز کو اگر آپ مثبت طریقے سے، اسلامی طریقے سے اور اپنی اصلاح کے طریقے سے، آخرت کی تیاری کے طریقے سے سوچنا شروع کریں گے نا، ہر چیز آپ کو نفع دینا شروع ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ بس ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ کو نفع نہیں دے گی۔ جیسے موت کے حوالے سے شروع سے کلام ہو رہا ہے کہ موت کی حقیقت تو لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سے موت کو یاد کرنے سے مسلمان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں غفلت دور ہوتی ہے، صحیح، گناہوں کی جو لذت ہے وہ ختم ہوتی ہے، نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ نیکیوں کی جو لذت ہے نا آخرت میں ملے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، اور گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے، جو دنیا میں ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس کا حساب اور وبال رہتا ہے صحیح، بڑا سخت۔ تو یہ جو اصل حقائق ہیں وہ موت کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ غور کرنے کے بعد ایک مسلمان پر تو واضح ہو جاتے ہیں، اس سے اس کی زندگی نکھرتی چلی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب بھی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ فضول تو نہیں بیٹھتے، غور و تفکر ہوتا ایک تو ہوتا ہے دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا، جی، اور عام طور پر ان کے محبین، مریدین، متوسلین بیٹھے ہوتے ہیں تو جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ صحیح، تو ایک بزرگ جو حضرت میمون بن بہران رحمۃ اللہ تعالی، ان کے پاس بزرگ یعنی بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھوں کی طرف وہ مخاطب ہوئے اور نصیحت کی انہوں نے کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو بتاؤ کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ تو اب کھیت جب تیار ہو جاتا ہے، بوڑھے ہیں ان کو تو پتہ ہی تھا، انہوں نے یہ کہا کہ کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے کہ اس کی کٹائی کی اس کی جائے۔ کٹائی کی جائے گی، کٹائی کا وقت آ گیا، اب یہ تیار ہو گیا، اب اس کی ہوگی کٹائی۔ تو اس میں انہوں نے نصیحت کر دی کہ بوڑھوں کے پاس اب وقت نہیں بچا ان کی امیدوں کے لیے کہ بچہ ہوتا ہے تو جوان ہوگا، جوان ہوگا تو ادھیڑ عمر میں پہنچے گا، پھر بوڑھا ہوگا۔ بوڑھوں کی تو آرزویں تمنائیں ختم ہو رہی ہیں، موت، اب وہ موت جو اٹل حقیقت ہے ان کے نزدیک آ رہی ہے، تو اب اس کو یاد رکھو اور زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ صحیح، ساتھ ہی جو جوان بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف بھی توجہ دی اور انہیں یہ نصیحت کی کہ بعض اوقات کھیتی پکنے سے پہلے بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، فصل سیلاب آ سکتا ہے، کوئی طوفان آ سکتا ہے، کوئی بیماری لگ سکتی ہے اس کو، تو انہیں بھی آگاہ کر دیا کہ موت بعض اوقات جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، تو اسے موت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو جو لوگ موت کو دور سمجھتے ہیں وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر موت کو ہر وقت یاد رکھیں، قریب سمجھیں، اور جو زندگی کے قیمتی لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، تو موت کو یاد کرنے سے زندگی کی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دیوی نعمتوں میں سے بہت بڑی اور عظیم نعمت کیا ہے؟ زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے کہ پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ پیدائش کے مراحل ہیں، تخلیق کے مراحل ہیں، اور پھر تمہیں جو ہے وہ آزادی ہے، ان کا بھی بیان قرآن پاک میں۔ پھر سورہ فاتحہ میں یوں بھی فرمایا نا کہ کیسے گزارنی ہے زندگی، اس کے انداز بھی ہمیں بتایا ہے، کس طرح زندگی کے صراط الذین انعمت علیہم جو پورا ایک ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کی زندگی یہ ہو گئی نا، ایک تو وہ سورہ والعصر کے اندر، تو ایک تو موت یاد رکھنے سے کیا ہے کہ زندگی کی قدر ہو رہی ہے۔ جو لوگ موت یاد نہیں کرتے انہیں زندگی کی قدر نہیں ہوتی، اور آگے کی حقیقت کو وہ جانتے نہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ تو احسان فراموشی سے ہمارا اسلام بچاتا ہے اور ہمیں قدر شناس بناتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اپنی زندگی کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو اسلامی زندگی یہی ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کی جائے تو وہ اسلامی زندگی ہو جاتی ہے، اور اس کی ناقدری کی جائے، اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے جس لیے دی گئی ہے، اس طرح نہ گزارا جائے، تو یہ اس کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر بھی غور کیا جائے، تو یہ چونکہ مختصر بیان ہے، ہمارا سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں اگر ہمارے مسلمان بھائی غور کریں تو وہ انہیں فائدہ دیتی رہے۔ تو جیسے آج کے سلسلے میں ایک تو سورہ والعصر کو بنیاد بنا لیا جائے، دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور سب کو یاد ہوتی ہے، نماز کے اندر وہ اس کا پڑھنا ضروری ہے، تو اپنی نمازوں میں دل لگانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم سے کم نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد تو کریں، اس کا ترجمہ تو سیکھیں۔ پورے قرآن کریم کے مطالب سمجھنا، کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بھلائی کا بیان ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، آخرت کے حوالے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، وہ بھی کرنا ہے مسلمانوں کو۔ اس سے جتنا دور ہوتے ہیں اتنی غفلت طاری ہوتی ہے، علم کم ہوتا ہے۔ کم از کم سورہ فاتحہ جو ہے، جس کو قرآن کریم کا اجمال کہتے ہیں، قرآن کریم کا خلاصہ کہتے ہیں، کہ جو کچھ پورے قرآن کریم میں وہ سورہ فاتحہ میں، اس پر بھی غور کریں گے تو کتنا پیارا درس ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے
جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پہلی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس میں بیان ہوئی رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پروردگار، سبحان اللہ، اس کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا پیدا کرتا ہے، وہ سارا عالم ہے، کائنات ہے، دنیا اس کو کہتے ہیں، جی تو وہ سب مخلوق ہے اور وہ ان کا پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ایسا ہے کہ رحمان اور رحیم، ماشاء اللہ، اس کے رحم کے، رحمانیت کے، رحیمیت کے جلوے دنیا کے اندر سب کو نظر آتے ہیں، مسلمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، صحیح، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ توبہ کرنے والے توبہ کریں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، کفر کرنے والے کفر سے توبہ کریں، مسلمان ہو جائیں، یہ بھی تو اس کی طرف سے رحمت ہی ہے نا۔ دنیا کے اندر ہر ایک پر جو ہے وہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، پچھلی قوموں پہ عذابات آتے تھے اور اب عام عذاب نہیں آتا، گرفت پکڑ جب چاہتا ہے کرتا ہے اور جتنی چاہے وہ ڈھیل دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ مالکی یوم الدین، اس صورت کی تیسری آیت مبارکہ میں رحمان رحیم کے بعد مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ صحیح، واضح طور پر اس سے آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دارالعمل ہے، اور قیامت قائم ہونی ہے، روز جزا ہے، اور دنیا جو دارالعمل کا خاتمہ وہ کون کرتی ہے؟ موت کرتی ہے۔ بالکل، تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری الہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی پوچھتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت، اس کی الوہیت، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا اظہار یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور جو مدد کرنے والا ہے حقیقی مدد وہی فرماتا ہے، سب کی مدد وہی کر رہا ہے، اور باقی سب جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس کی عطا سے کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جو دنیا دار ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میں اور آپ کر لیتے ہیں، اسی طرح اس کے مقرب بندے انبیاء کرام، اولیاء کرام، وہ بھی جو ہے اس کی اذن سے، اس کی عطا سے بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور پکارنے والوں کی جو ہے وہ حاجت پوری کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، جو کرے گا اس کی دی ہوئی طاقت سے کرے گا۔ صحیح، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کے بعد، روز جزا کے بیان کے بعد، پھر دنیا کے جو زندگی گزارنی ہے اسلام پر، صراط مستقیم پر، نبی کی سنت پر، اس کا بیان کہ جو جن پر غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ان کے راستے سے ہمیں بچا اور صراط مستقیم پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، وہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی بھی اس جو مضمون ہے، اس کا مفہوم ہے، اس کو یاد رکھیں اور پانچوں نمازوں کو دل لگا کے اگر پڑھیں گے اور اس کو غور کرتے رہیں گے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے، میرا کون سا عمل صراط مستقیم کے مطابق ہے، اس پر چلنے والوں کے مطابق ہے، کون سا اس کے خلاف ہے، تو خود ہی اپنی زندگی آپ کی جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھے، جب موت کو یاد رکھیں تو یہاں مجھے وہ امیر اہل سنت یاد آ گئے جی ہاں، کہ آپ نے کس انداز پر اپنی زندگی کو ڈھالا ہے اور موت کو کس انداز پر یاد رکھتے ہیں کہ آپ کا جو لائٹ کھولنے کا جو بٹن ہے وہاں پر بھی آپ نے الموت لکھا ہے۔ اچھا، اب آپ جس کروٹ لیٹتے ہیں، ابھی الحمدللہ فیضان مدینہ میں مدنی کورس ہوا، اس میں مبلغ نے مجھے بتایا کہ امیر اہل سنت جس کروٹ لیٹتے ہیں نا قبلہ ہو کے، تو سامنے کی جو دیوار ہے اس پر بھی آپ نے الموت لکھا ہوا ہے۔ کس طرح موت کو یاد رکھنے کا ذہن؟ دیکھیں، ایک تو ہے موت یاد رہے، اور اس کا درس ہمیں بزرگوں کی سیرت میں بھی ملتا ہے، اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو آپ نے بیان کیا اور جو ہمارے اسلامی بھائی قریبی وہ جانتے ہیں، اور عام طور پہ مدنی چینل پر اس کو دکھایا بھی جاتا ہے۔ جی بالکل، کہ امیر اہل سنت کا عمل کیسا ہے آخرت کی یاد کے لیے، موت کی تیاری کے لیے، وہ سب پر آشکار ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے موت، یعنی موت کے ذکر سے، یاد کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے اور پھر دین پر چلنے کا صحیح معنوں میں جذبہ وہ بیدار ہوتا ہے اور اس کی اہمیت علم کی اور عمل کی وہ سمجھ میں آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ موت کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اگر یہ ایمان کی مضبوطی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حساب کتاب تو اسی نے لینا ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، موت بھی وہ دے گا، دوبارہ زندگی بھی اس نے دینی ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس سے ملنا ہے اور ملنے اس کی دربار کی حاضری ہوگی، اپنے اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے وہ میل کی ایک، تو اس میں پہلا جملہ آپ کا یہ تھا اللہ دیکھ رہا ہے، اور آخری جملہ جو لکھا میل کے اندر درمیان میں مضمون، اس کے آخر میں بھی یہ جملہ تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر بھی میں نے دیکھا کہ ایک بار آپ نے میل کی اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ جملہ ہی اگر بار بار دہراتے رہیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ حساب لینے والا ہے،
تو ایک تو موت کو یاد کرنا، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم و قدرت کے لحاظ سے جو ہمارے قریب ہے، ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، اس کو واقعی اپنے احساس کے اعتبار سے ایسا قریب سمجھنا کہ ہمارا عمل جو ہے وہ ایسا ہو کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ واقعی میں جو زندگی کا آج موضوع ہمارا رہا، اور اس موضوع میں جو آپ نے ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے اور علم و حکمت کی جو باتیں عطا فرمائیں، اس میں جو زندگی ہے نا، وہ زندگی گزارنے کی اگر بہتری چاہتا ہے تو وہ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھے، مجھے پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلے انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا، اور مختلف ایپیسوڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے رہیں گے، اور علم و حکمت کی یہ باتیں ہم سنتے رہیں گے۔ لیکن کوشش کریں، کچھ تھوڑا سا اپنے اندر انوائرمنٹ پیدا کریں، ماحول پیدا کریں کہ اس ماحول کے قریب آنے کی برکت سے اپنی زندگی گزارنے کا انداز بھی ملتا ہے۔ اور اس پر ایک پورا سلسلہ انشاءاللہ مفتی صاحب ماحول کے حوالے سے بھی، اگر آپ اچھے ماحول کی برکتیں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس میں ہمارے ناظرین کو اور اچھے انداز سے مدنی پھول ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور ظاہر نصیب محشر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد تلے جگہ عطا فرمائے، اور جنت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔